بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید، پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک جگہ پر ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے آن لیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی، اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ وہ تو اللہ کو فوت ہو گیا، مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کن 2 عبداللہ کو وراثت ملے گی اور کسی ایک کو وراثت نہیں ملے گی۔ تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں اور ان سے کوئی حل مانگیں۔ تینوں بھائی شہر کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو اپنی کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ ان تینوں بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا اس کی ایک اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا، کیا تمہاری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس آدمی نے کہا، ہاں ایسا ہی تھا۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا، کیا تمہاری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ اس آدمی نے جلدی سے کہا، بالکل صحیح، میری اونٹنی واقعی ایک ہی ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا، کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو اس نے کہا، ٹھیک، میری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی، بس جلدی سے بتا دو میری اونٹنی کہاں ہے؟ تینوں بھائیوں نے مل کر جواب دیا، باخدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں، ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا اور ان تینوں بھائیوں سے کہا کہ ان تینوں کو کھینچ کر قاضی کے پاس لے جائے گا۔ اس آدمی کو پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکے ہیں اور اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب تینوں کو اس آدمی نے اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں لوگ قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے آدمی نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا، جس طرح تم نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں، اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے عبداللہ نے کہا، جناب اعلیٰ، ہم نے اونٹنی کو نہیں دیکھا، لیکن اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے اسے کہا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے، تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے کا ایک طرف کا گھاس تو خوب چرا ہوا تھا، مگر دوسری طرف کا گھاس ویسے ہی موجود تھا۔ اس آدمی کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہوگی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے تھے، جبکہ چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا، جس کا مطلب بس اتنا بنتا تھا کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا کہ اونٹ جب راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر گراتے ہیں تو دم سے ادھر ادھر بکھیرتے ہیں، جبکہ جس راہ سے ہم آئے تھے وہاں پر گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا، جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے، جو اپنا گوبر دائیں بائیں پھیلا نہیں سکتی۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا، تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں، اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ اونٹنی والے آدمی کے جانے کے بعد ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا، جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا اور ان تینوں بھائیوں سے کہا کہ آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں کل تمہیں سوچ کر اس کا کوئی حل بتاؤں گا۔ یہ تینوں بھائی مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ کھانے کو دیکھتے ہی پہلے عبداللہ نے کہا، یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے، اور دوسرے عبداللہ نے کہا، یہ روٹیاں جس عورت نے پکائی ہیں وہ حمل کے ساتھ اور پورے دنوں سے ہے۔ تیسرے عبداللہ نے کہا، یہ قاضی اپنے ماں کی ناجائز اولاد ہے۔ اس طرح بات قاضی تک پہنچ گئی۔ قاضی نے ان تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں طلب کر لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے کس نے کہا تھا کہ یہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے؟ پہلے عبداللہ نے کہا کہ میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا، تو مجھے شرارت سوجی اور اس نے کتا مار کر اس کا گوشت پکایا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ گوشت کتے کا گوشت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا گوشت چربی نما تھا، جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا،
تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال میں سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، یہ کس نے کہا تھا کہ یہ روٹیاں ایک ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ اور اپنے پورے دنوں کے ساتھ ہے؟ دوسرے عبداللہ نے کہا، وہ میں ہوں جس نے یہ کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا، تمہیں کیوں کر لگا؟ میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی اور خوب پکی ہوئی تھی جبکہ دوسری طرف کچی اور موٹی رہ گئی تھی۔ میں نے اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایک ایسی خاتون ہے جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ دیکھ نہیں پا رہی۔ اس کا مطلب یہی بنتا تھا کہ عورت حاملہ ہے، روٹی پکانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی ہے۔ قاضی نے دوسرے سے کہا، تم وہ عبداللہ ہو جس سے باپ کی وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ اس نے پھر تینوں سے پوچھا کہ کس نے کہا تھا کہ میں والد الحرام ہوں؟ تیسرے نے کہا، یہ میں نے کہا تھا۔ اس کے بعد قاضی اندر چلا گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ میں ایک ناجائز اولاد ہوں؟ تو اس نے کہا، یہ سچ ہے کہ تم میری ایک ناجائز اولاد ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا کہ تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں اپنی والدہ کی ایک ناجائز اولاد ہوں؟ تو عبداللہ نے جواب دیا کہ اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران مقرر نہ کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھلاتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اس کے بعد اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے مال میں سے وراثت نہیں ملے گی۔ تیسرے عبداللہ نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا، مگر قاضی نے کہا، کیونکہ ایک ناجائز اولاد ہی دوسرے فلت الحرام کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتی ہے اور تم بھی میری طرح ایک ناجائز اولاد ہو۔ وہ دونوں عبداللہ جنہیں وراثت میں حصہ ملنا تھا اپنی ماں کی طرف لوٹے اور اپنی ماں سے دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے۔ ان کی ماں نے کہا کہ تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اسے دروازے پہ یہ بچہ ملا، وہ اسے گھر لایا، اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔ دوستو، ایسی ہوتی ہیں عربوں کی حکایات جن میں حکمت کے درس ہوتے ہیں۔ یہ مضمون عربی سے لے کر آپ کے لیے ترجمہ کیا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی آج اچھی لگی ہوگی اور آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ سبق ضرور لیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔